بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. کل کی جو آخری مجلس تھی وہ اس موضوع سے متعلق تھی کہ یہ جو بیماری جسے ہمارے اور آپ کے ہاں عشق کی بیماری، اور امام ابن القیم رحمہ اللہ اسے عشق کا نام نہیں دیتے، اسے صورت سے محبت اور اس سے تعلق کی بیماری کا نام دیتے ہیں. اس کے علاج سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کا علاج دو طریقے سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایسی ترکیب اختیار کی جائے کہ وہ بیماری لگے ہی نہیں، اور اگر لگ گئی ہے تو اس کو کیسے زائل کیا جائے. اور یہ بیان کیا کہ اگر یہ چاہتا ہے کوئی انسان، جیسا کہ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بیماری لگے ہی نہیں، تو اس کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان نظر کی حفاظت کرے، جس کے فوائد امام القیم رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بیماری لگے ہی نہیں. کہہ رہے ہیں کہ مرد عشق کی مدافعت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قلب کو ایسے امور میں مشغول رکھا جائے جو اسے عشق میں مبتلا ہونے سے روک سکیں. یعنی واضح ہے بات کہ ایک شخص ہے، مثلا کوئی وہ کام کر رہا ہے، وہ کام کب کرے گا؟ جب اس کے پاس وقت ملے گا تو. اور اگر وہ کسی اور کام میں وہ مشغول ہے تو وہ کام کرے گا ہی نہیں. تو انسان اپنے دل کو ایسے میں مشغول رکھے کہ اس کے لیے کسی اور کی طرف نظر کرنے کی فرصت ہی نہ رہے. اس کی شکل یہ ہے کہ خطرہ، خوف اور ڈر اس کے سامنے پیش کیا جائے، یا کوئی ایسی محبت پیش کر دی جائے جو اسے جبراً اپنی طرف کھینچ لے اور دوسری طرف جانے سے روک دے. یعنی دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو تم محبت کر رہے ہو اس کا خطرہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا، وہ اس کے سامنے رکھے. اور یا اس کے سامنے کوئی ایسی محبت رکھ دی جائے کہ یہ جیسے ایک بچہ ہے وہ دوسرے سے کھیلنا چاہتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کے خطرات سے ڈرائیے، اور دوسرے ہے کہ اسے کوئی اور چیز جس سے وہ کھیلنا شروع کرے تاکہ اس طرف نہ جائے. تو اسی طریقے سے اس کے سامنے کوئی ایسی محبت ہو کہ اس کے اندر مشغول ہو جائے. دل میں جب تک اس امر کا خوف نہ ہو کہ فلاں چیز کا فوت ہونا اس محبوب و مطلوب کے حصول سے زیادہ نقصان دہ ہے، یا فلاں چیز کا حاصل کرنا اس محبوب و مطلوب کے فوت ہونے سے زیادہ نقصان دہ ہے، یا فلاں چیز کی محبت اس کے لیے اس محبوب و مطلوب سے زیادہ نافع اور موجب خیر ہے، یا فلاں چیز کی محبت اس کے لیے اس محبوب و مطلوب کے فوت ہونے سے زیادہ مفید ہے، تب تک یہ حقیقت اس کے سامنے نہیں آتی. لازمی طور پر وہ صورتوں اور شکلوں کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے. جی بات واضح ہے نا؟ اس کی شرح و توضیح یہ ہے، اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. اس کی شرح اور توضیح یہ ہے کہ نفس کسی محبوب و مطلوب کو اس وقت تک ترک نہیں کرتا جب تک اس کے سامنے اس سے کوئی اعلیٰ اور برتر محبوب و مطلوب نہ آئے. ہر انسان کو نیت پسند ہے. نیت کو کب چھوڑے گا؟ جب معلوم ہو جائے کہ ہمیں جس کام کے لیے جانا ہے وہ نیت سے افضل اور مفید ہے، یا اس سے اس امر کا خطرہ اور خوف نہ ہو کہ فلاں ناگوار چیز یا فلاں مصیبت و مشکل جو سامنے آئے گی اس کی مدافعت اس محبوب کے فوت ہونے سے زیادہ مضر ہوگی. ایسا شخص دو باتوں کا محتاج ہوتا ہے. وہ اگر ان دو باتوں کو یا دو میں سے کسی ایک کو ضائع کر دے تو اپنے آپ کو قطعاً نفع نہیں پہنچا سکتا. وہ دو باتیں کیا ہیں؟ اول، اس میں صحیح بصیرت موجود ہو جس کے ذریعے وہ محبوب اور مکروہ کے درجات کو سمجھ سکے،
اور ان میں فرق اور امتیاز کر سکے. یعنی دو چیزیں جو اس کے سامنے ہیں، مثال کر لیجیے کہ دین کی محبت یا صورتوں یا عورتوں یا لڑکوں کی محبت. اب اس میں یہ اگر معلوم نہ ہو کہ اس میں کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے، تب تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا وہ. تو اول اس میں صحیح بصیرت موجود ہو جس کے ذریعے وہ محبوب اور مکروہ کے درجات کو سمجھ سکے اور ان میں فرق و امتیاز کر سکے. اعلیٰ محبوب کو ادنا محبوب کے مقابلے میں ترجیح دے سکے. دونوں چیزیں ہمیں محبوب ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ بھی محبوب تھا اور بیٹا بھی محبوب تھا. اللہ بھی محبوب تھا اور بیٹا بھی محبوب تھا. انسان کو نیند بھی محبوب ہے اور روزہ نماز بھی محبوب ہے. انسان کو اللہ کا حکم روزہ رکھنا بھی محبوب ہے اور پانی بھی محبوب ہے. اب یہ دیکھے گا کہ کون سا محبوب ہے جو ہمارے لیے زیادہ مفید ہے، اسی کو اختیار کرے. یہی کہہ رہے ہیں کہ اولاً اس میں بصیرت موجود ہو کہ جس کے ذریعے وہ محبوب و مکروہ کے درجات کو سمجھ سکے اور ان میں فرق و امتیاز کر سکے. اعلیٰ محبوب کو ادنا محبوب کے مقابلے میں ترجیح دے. بڑے مکروہ کے مقابلے میں ادنا مکروہ اور بڑی مصیبت کے مقابلے میں ادنا مصیبت کو برداشت کر لے. جی، عقل اور دانش مندی کا یہی تقاضا اور یہی خاصہ ہے. دوسری چیز، اس میں عزم و ہمت اور صبر و استقامت کی پوری قوت ہو. اس لیے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے مفید نہیں ہے لیکن نہیں چھوڑ پاتے ہیں. کیوں؟ ہمت نہیں ہوتی. کون شخص ہے جو نہیں جانتا ہے کہ ہمارے لیے سگریٹ نقصان دہ ہے؟ جانتا بھی ہے لیکن ہمت نہیں ہے اور یقین تک معاملہ نہیں پہنچا ہے کہ یہ ہمارے لیے جان کا خطرہ بن جائے گا. اس میں عزم و ہمت اور صبر و استقامت کی پوری قوت ہو تاکہ پوری ہمت سے وہ کام کر گزرے اور جو کام چھوڑنے کے قابل ہو اسے چھوڑ سکے. دیکھا گیا ہے کہ بسا اوقات آدمی ان امور، ان قدروں اور قدروں کے تفاوت کو اچھی طرح سمجھتا ہے لیکن اس میں عزم و ہمت کی کمی ہوتی ہے. عزم و ہمت کی کمی ہوتی ہے. حرص نفس اور عزم و ہمت کی کمی اور خست کی وجہ سے نافع ترین چیز کو خسیس ترین چیز کے مقابلے میں ترجیح دینے سے قاصر ہو جاتا ہے. یہود کو یقین تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جو نفس میں ان کے خست اور حسد تھا جس کی وجہ سے وہ قبول نہیں کرتے تھے. ایسا شخص نہ خود اپنی جان کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی دوسرے کو. اللہ تعالیٰ نے امامت فی الدین کا درجہ صرف اسی کو عطا کیا ہے جو صبر و یقین کا حامل ہو. امامہ فی الدین کا درجہ کس کو عطا کیا؟ اس میں دو چیزیں پائی جائیں، صبر اور یقین. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام اور پیشوا بنایا. کب؟ جب ہمارے حکم کے یہدون بامرنا، ہمارے حکم سے چلتے تھے، ہمارے حکم کی پیروی کرتے رہے ہیں. کب ہوا؟ جب انہوں نے صبر کیا اور وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہماری آیات پر یقین رکھتے رہے. اسی لیے امام القیم رحمہ اللہ کے استاد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ انما تنال الامامۃ فی الدین بالصبر والیقین، دین کے اندر پیشوائی اگر کسی کو نصیب ہوگی تو کس کو؟ جو صبر اور یقین سے کام لے گا. اس قسم کے آدمی اپنے علم سے خود نفع حاصل کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان سے نفع پہنچتا ہے. بعض لوگ اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں، نہ وہ خود نفع اٹھا سکتے ہیں نہ دوسروں کو ان سے نفع پہنچتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے علم سے خود نفع اٹھاتے ہیں لیکن دوسروں کو نفع نہیں پہنچاتے. پہلی قسم کے لوگ اپنے نور کی روشنی میں چلتے اور دوسروں کو اس نور سے فائدہ پہنچاتے ہیں. کون؟ جو امامہ فی الدین. دوسرے قسم کے لوگوں میں نور کی قندیلیں بالکل بجھی ہوئی ہیں، وہ خود تاریکیوں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں
پھرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تاریکیوں میں بھٹکاتے پھرتے ہیں۔ تیسرے قسم کے لوگ اپنی پوری روشنی میں خود ہی چلتے ہیں اور خود ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس مقدمے اور تمہید کے بعد اب سمجھ لیجئے، یہ تو ایک بیان کیا نا، اصل چیز کیا ہے سمجھ لیجئے کہ قلب میں محبوب اعلیٰ کی محبت، اس کا عشق اور محسوس صورتوں کا عشق ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ جی سمجھیں، کسی بھی حقیقت میں اگر کسی کا دل صحیح رخ پر چل رہا ہے تو اس کے دل میں یا اللہ کی محبت ہوگی اور یا پھر جسے کہا جاتا ہے عشق مجازی، لوگ کہتے ہیں، حالانکہ عشق مجازی کوئی بکواس ہے کہ نہیں؟ عشق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی انسان حقیقت کرتا ہے اور دوسرے بھی حقیقی طور پر کرتا ہے، وہاں پر مجاز کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف صوفیوں کی اپنی اصطلاح ہے۔ تو یہ دونوں عشق ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یہ دونوں باہم ایک دوسرے کی ضد ہیں جو کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوا کرتی، بلکہ لازم اور ضروری ہے کہ ایک کی محبت دوسرے کی محبت کو قلب سے نکال باہر کر دے۔ جس شخص کی ساری محبتیں اس محبوب اعلیٰ سے وابستہ ہیں، جس کی محبت کے سوا تمام محبتیں باطل ہیں اور ایسی محبت کرنے والوں کے لیے موجب عذاب ہیں، ایسا شخص دنیا کی ساری محبتوں سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کے سوا تمام سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے۔ وہ اگر اللہ کے سوا کسی اور سے محبت کرتا ہے تو صرف محبوب الہی کی خاطر محبت کرتا ہے۔ ہم اللہ کے رسول سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے، یا اس لیے کہ یہ محبت محبوب الہی کی محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمیں نماز سے محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ نماز ہمیں اللہ کی محبت تک پہنچائے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا جو سکھلائی گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائے اعلیٰ کی زیارت کرائی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سی دعا سکھائی تھی؟ جس دعا کا ایک حصہ ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ یہ تین چیزیں ہیں نا، اللہ سے محبت کرتا ہے، یا اس سے محبت سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، یا وہ عمل جو اسے اللہ تعالیٰ کی محبت کے قریب کر دیتا ہے۔ اس محبت کو ختم کرنے والی، اس محبت کو جو ختم کرنے والی ہے، جو محبوب اعلیٰ کی محبت کے منافی ہے یا اس میں نقص پیدا کرتا ہے، یعنی یہ شخص محبوب اعلیٰ کے سوا تمام رشتوں توڑ لیتا ہے یا پھر اس چیز کو توڑ دیتا ہے جو اس محبوب کی اعلیٰ محبت کی مخالف ہوتی ہے یا محبوب اعلیٰ کی محبت میں کہیں رخنہ اندازی کر دیتی ہے۔ محبت صادقہ کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب صرف ایک ہو اور کسی کو اس کی محبت میں شریک نہ کیا جائے۔ انسان جب کبھی اپنے جیسے انسان ہی سے محبت کرتا ہے تو محبوب کبھی اسے گوارا نہیں کرتا کہ محبت کرنے والا کسی دوسرے کو اس میں شریک کر لے۔ آپ کا ایک کوئی خاص دوست ہو، جیسے عام طور پر کہ عاشق معشوق کا معاملہ چلتا ہے، دو آدمی سے دوستی ہوتی ہے تو اس کو کبھی گوارا نہیں دیتا کہ کسی اور سے بھی دوستی اس کو ہونی چاہیے، فوراً ناراض ہو جائے گا وہ۔ تو جب انسان جب کبھی ایسے اپنے جیسے انسان ہی سے محبت کرتا ہے تو محبوب کبھی گوارا نہیں کرتا کہ محبت کرنے والا کسی دوسرے کو اس کا شریک کر لے، بلکہ اگر وہ ایسا محسوس کرے تو اس پر بگڑ جاتا ہے، اس پر برہم ہوتا ہے، محبت کرنے والے کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا، اسے دھتکار دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ تیرا دعویٰ محبت جھوٹا ہے، حالانکہ یہ محبوب اس امر کا اہل ہی نہیں ہے کہ محبت کی تمام قوتیں اس کے قدموں پر سرنگوں کر دی جائیں۔ تو پھر وہ حبیب اعلیٰ، محبوب برتر و بالا کے تمام تر محبتوں کا صرف حقدار وہی ہے، کیوں کر گوارا کرے گا کہ اس کی محبت میں کسی اور کو شریک کیا جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کی محبت کے سوا تمام محبتیں عذاب کا باعث اور وبال ہیں،
یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کو معاف نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی محبت میں کسی دوسرے کی محبت کو شریک کرنا نہیں، بلکہ جو شخص محبت الہی، ذکر خدا بندی اور شوق لقائے رب سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں غیروں کی محبت میں گرفتار کر دیتا ہے، پھر اس کی وجہ سے عالم برزخ اور عالم آخرت میں اسے عذاب دیتا ہے۔ لہذا جس کا محبوب و مالک اور مولا اللہ تعالیٰ نہیں، اس کا معبود و مالک اور مولا اس کی خواہشات ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی قلبہ علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ بھلا اس شخص کو دیکھو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے، اور باوجود اس کے ذی علم ہونے کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اور اس کے گوش و ہوش اور قلب یعنی کان پر، دل پر اور ہوش پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ امام القیم رحمہ اللہ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیے، تعبد کی یہ خاصیت ہے کہ خضوع و انکسار کے ساتھ محبوب سے محبت کی جائے، اور محبوب کے سامنے اپنے کو ذلیل و حقیر اور بے قدر کر کے پیش کیا جائے۔ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے، محبوب کے سامنے خضوع و انکساری ظاہر کرتا ہے، تو گویا اس کا قلب اس کی عبادت کرتا ہے، بلکہ محبت کے آخری درجے کا نام ہی تعبد، اور محبت کے اس درجے کا نام عربی میں التطیم بھی کہتے ہیں، جس کا معنی امام نے التعبد رکھا ہے۔ محبت کے اب یہاں امام القیم رحمہ اللہ نے، وہ پتہ نہیں آپ لوگوں کے لیے مفید ہو، امام القیم رحمہ اللہ نے محبت کے کئی درجات رکھے ہیں کہ محبت پہلے اسٹیج میں کیا کہلاتی ہے، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں۔ کہتے ہیں پہلے مرحلے میں جو محبت کہلاتی ہے اس کا نام علاقہ ہے، کیونکہ علاقہ علق، ہاں، کیونکہ اس میں قلب کا محبوب سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ الصبابہ کا ہے، اسے الصبابہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں قلب پوری گرویدگی کے ساتھ محبوب کی طرف جھک جاتا ہے۔ اس کے بعد کا درجہ الغرام ہے۔ الغرام نام ہے قلب کی اس محبت کا جو دل کے اندر ہمیشہ کے لیے لازمی طور پر جاگزی ہو جاتی ہے، اور جو کسی وقت بھی دل سے الگ نہیں ہوتی۔ اسی لیے دیکھیے قرض دار کو کیا کہتے ہیں؟ غریم کہتے ہیں۔ قرض دار کو عربی میں کیوں؟ اس لیے کہ اپنا قرض حاصل کرنے کے لیے وہ پیچھے پڑا رہتا ہے۔ جہنم کو ان عذابھا کان غراما، کیوں؟ یعنی اب وہ گویا کہ ان کا لازمی حصہ جہنم کا عذاب بن گیا ہے۔ تو یہی اس کے بعد الغرام کا درجہ ہے۔ الغرام نام ہے قلب کی اس محبت کا جو قلب کے اندر ہمیشہ کے لیے لازمی طور پر جاگزی ہو جاتی ہے، اور جو کسی وقت بھی قلب سے الگ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد عشق کا درجہ آتا ہے، یعنی علاقہ، صبابہ اور غرام کے بعد کیا ہے؟ عشق کا درجہ ہے۔ یہ افراط محبت کا درجہ ہے۔ پروردگار عالم کی محبت میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ یہ چیز امام القیم نے بہت اچھی متنبہ کی ہے۔ ہمارے ہاں جو نام عاشق الہی رکھتے ہیں، یہ نام حقیقت میں غلط ہے۔ عاشق الہی، اور یہ جو کہا کہ صاحب اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں، ہم عشق مولا میں ہیں، عشق الہی، یہ تعبیر بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے عشق نہیں بلکہ اس سے محبت ہوتی ہے۔ عشق کے اندر شہوانیت پائی جاتی ہے، اس کے اندر جنونی پائی جاتی ہے، اس کے اندر دیوانگی پائی جاتی ہے، اور اللہ محبت میں دیوانگی نہیں ہے۔
اسی لیے آگے بڑھ کر کے ان لوگوں نے ایک نام رکھ دیا ہے مجذوب. جو آدمی پاگل ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ کا محبوب، اللہ سے محبت کرنے والا کہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا کبھی مجذوب اور پاگل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والا عاقل، سمجھدار اور ہوشیار ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پاگلوں کو سے خطاب نہیں کیا ہے، عقل مندوں سے خطاب کیا ہے. کسی صحابی کے بارے میں سنا ہے کہ ہاں وہ مجذوب ہو گیا ہو، پاگل ہو گیا ہو. المؤمن کیس فطن. مومن جو ہوتا ہے وہ ہوشیار اور سمجھدار رہا کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عشق کا لفظ، جیسا کہ امام ابن القیم کہہ رہے ہیں، پروردگار عالم کی محبت میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اس کے حق میں اس لفظ کا اطلاق صحیح نہیں ہے. پھر درجہ ہے شوق کا. عشق کے بعد شوق کا درجہ ہے، اور شوق نام ہے دل کے اس سفر کا جو پوری تیزی سے محبوب کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتا ہے. شوق کا اطلاق پروردگار عالم کے متعلق ہوتا ہے، جیسا کہ مسند احمد میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ ایک بار انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور مختصر سی نماز پڑھائی اور مختصر سی نماز. لیکن وہ مختصر ہماری نماز نہیں جو ہماری نماز مختصر ہوا کرتی ہے کہ نہیں. انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں نماز مختصر پڑھانے کا حکم دیتے تھے، اور فجر کی نماز میں ہمیں وہ صورتیں اس میں 100 آیتیں ہوا کرتی تھیں. اس لیے امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی فجر کی نماز میں دونوں رکعات میں 100 آیتیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز مختصر ہے. جی، اس کی نماز مختصر ہے. اگر ظہر میں کوئی آدمی اتنی لمبی نماز پڑھتا ہے کہ اقامت ہو، وہ استنجا کر کے وضو کرے اور پہلی رکعت میں امام کو پا لے تو اس کی نماز مختصر ہے. جی، یہ اللہ کے رسول سے نماز ایسی ہی رہی ہے، اور غیر معقول سی بات ہے کہ آپ لوگوں کو مختصر نماز پڑھانے کا حکم دے اور آپ نماز اپنی لمبی پڑھاتے رہیں. یہ غلط. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے وہی راستہ اختیار کرے گا جو سب سے مناسب ہوگا. اس لیے امام القیم رحمہ اللہ کے بارے میں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ لوگ ان کی نماز کے اوپر بڑا اعتراض کر وہ قبول نہیں کرتے تھے. اس لیے کو کہتے تھے کہ نہیں، یہی نماز کا طریقہ ہے. چلیے، تو حضرت عمار ابن یاسر نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز پڑھائی اور مختصر نماز پڑھائی. وہی مختصر نماز والا آپ لوگ سمجھے کہ ہاں ظہر کی نماز 4 منٹ میں 5 منٹ میں 10 رکعت پڑھا دی، ایسا نہیں ہے. نماز ختم ہونے کے بعد لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اتنی مختصر نماز کیوں پڑھائی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نماز میں وہ دعائیں پڑھی ہیں یا وہ دعا پڑھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے تھے. اللہم انی اسألک بعلمک الغیب وقدرتک علی الحق احینی اذا كانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفات خیرا لی. اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنى واسألک نعیما لا ينفد واسألک قرۃ عین لا تنقطع واسألک الرضا بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذة النظر الى وجهک واسألک الشوق الى لقائک واسألک الشوق الى لقائک من غیر فی غیر ضراء مضرہ ولا فتنة مضلہ. اللہم زینا بزینة الایمان وجعلنا ہدادا مہتدین. یہ حدیث جو مسند احمد میں اور صحیح سند سے ہے، یہ تشہد کی دعا ہے. تقریباً تشہد کے آخر میں اسے پڑھی جائے. ایک دوسرے اثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی ایک اثر اسرائیلیہ، تعالی شوق الابرار الی وجہی وانا الی لقائہم اشد شوقا. یعنی جو محبوب لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشتاق ہیں، اور میں ان کی مشتاق کا ان سے زیادہ
مجھے شوق ہے. یہی معنی ہے ساتھیو اس حدیث کا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا شوق رکھتا ہو، پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کا ملنے کا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا. اب اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ نے وہ بہت چند حدیثیں ذکر کی ہیں کہ اس کے بارے میں کہ جو من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجر اللہ لآت، یعنی اس کی تفسیریں کی ہیں. آگے امام القیم ذکر کرتے ہیں کہ انسان کو اس سے بڑھ کر کون سی زندگی چاہیے کہ اس کے ساری توجہات اللہ کی طرف ہو جائیں اور صرف اسی کی رضامندی اور رضا جوئی کی طرف متوجہ ہو جائیں، کہ قلب میں کسی قسم کا تشتت و اضطراب نہ رہے، بلکہ قلب کی تمام تر توجہ اللہ کی طرف ہو. اس کے تمام افکار جو منقسم و منتشر ہوتے ہیں اور ہر وادی میں پراگندہ صورت میں گھومتے پھرتے ہیں، وہ صرف خدائے واحد پر، اس کی رضا مندی رضا جوئی پر مجتمع ہو جائیں، اور وہ صرف اپنے محبوب اعلیٰ ہی کا ذکر کرتا رہے، اسی پر محبت خداوندی، شوق لقائے محبوب الہی اور اس سے انس و تقرب غالب آ جائے. اس کے سارے ہموم و غموم، فرحتیں، مسرتیں اور تصورات اسی محبوب اعلیٰ کے گرد طواف کرنے لگے، بلکہ اس کے قلبی خیالات بھی اس محبوب اعلیٰ کے گرد طواف کرتے رہیں. ایسا آدمی خاموش بھی رہتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے. وہ بولتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ کے ساتھ اللہ کی رضا مندی کے لیے اس کی تمام تر حرکات و سکنات ہیں. اس کی رضا مندی رضا جوئی کے لیے ہوتی ہیں، اسی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اسی پر مرتا ہے اور اسی پر آخرت میں اٹھایا جائے گا. جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما تقرب الی عبدی بمثل ادائی ما فرضت علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. جیسا کہ وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ میرا بندہ مجھ سے تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، اور اس کے پاس وہ ہوتا ہے جو یعنی میرا بندہ مجھ سے تقرب حاصل کرتا ہے، اور اس کے پاس وہ ہوتا ہے جو اس پر میں نے فرض کیا ہے، جو اس پر میں نے فرض کیا ہے. یعنی دیکھیے حدیث کا ترجمہ کے بجائے اختصار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ اگر میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا سب سے بہتر ذریعہ کیا ہے؟ ہمارے فرائض ہے، ہمارے تقرب کا. لیکن صرف یہی اتنا کافی نہیں ہے. جو اگر حقیقی بندگی کا اگر وہ مقام چاہتا ہے تو وہ ضروری ہے کہ نوافل ادا کرتا رہے، اس لیے کہ نوافل ادا کرتے کرتے وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے. یعنی فرض ادا کر لے، اس کی مثال ہے کہ اس نے راستہ کھول دیا ہے مجھ تک آنے کا، میرے قریب ہونے کا. لیکن میرے قریب ہوگا کب؟ نوافل ادا کرتے کرتے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. تو اس کا معنی نہیں کہ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ پکڑتا ہے تو اللہ کی مرضی سے. جس چیز کو اللہ نے جائز قرار دیا اسے ہی پکڑتا ہے، دیکھتا ہے تو اللہ کی مرضی سے. جس چیز کو اللہ نے دیکھنا جائز کیا ہے اسی کو دیکھتا ہے، ناجائز کو وہ نہیں دیکھتا. اس حدیث قدسی کے معنی اور اسرار غلیظ الطبع اور کثیب القلب انسان ہرگز نہیں سمجھ سکتا. غلیظ الطبع یعنی جن کی طبیعت میں بھاری پن ہو اور جن کا دل جو ہے وہ غافل ہے، وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا. حدیث کی مراد یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے اسباب دو قسم کے ہیں. یہ چیز نئی آپ لوگوں کو ملے گی. اللہ سے محبت کے اسباب دو قسم کے ہیں، فرائض ادا کرنا اور نوافل کے ذریعے تقرب الہی حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ نے حدیث میں یہ خبر دی ہے کہ جو لوگ مجھ سے تقرب اور نزدیکی حاصل کرنا چاہیں وہ پہلے فرائض ادا کریں، اس کے بعد نوافل کی کوشش کریں. نوافل کا درجہ فرائض ادا کرنے کے بعد ہے. کچھ لوگ ہیں فرائض کو چھوڑے ہیں اور نوافل کو
جسے بہت سے لوگوں کے بارے میں یہاں سنیں گے کہ وہ فرض نماز نہیں پڑھیں گے، کہیں گے مہینے میں ایک بار عمرہ کر لیتا ہوں، سارے گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں۔ بہت شوق سے ہر مہینے ایک عمرہ ضرور کریں گے وہ۔ یہ مذاق نہیں، یہ واقع ہے، بہت سے لوگوں کو آپ ایسا پائیں گے، اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، جمعے کے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ مجھ سے تقرب اور نزدیکی حاصل کرنا چاہیں وہ پہلے فرائض ادا کریں، اس کے بعد نوافل کی کوشش کریں۔ نوافل کا درجہ فرائض ادا کرنے کے بعد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا نوافل کی کثرت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ محبت ایک اور محبت کا موجب بن جاتی ہے جو پہلی محبت سے فوق اور قوی تر ہوا کرتی ہے۔ یہ محبت اس کے قلب کو غیر محبوب کے فکر و اہتمام سے مستغنی کر دیتی ہے۔ یہ دیکھیں، اب آپ اس طرف آئیں جو امام القیم جس بیماری کی دوا بتا رہے ہیں، اور یہ امام القیم بتا رہے تھے نا کہ انسان کے دل میں کسی اور کے لیے جگہ نہ رہ جائے۔ وہ کیسے ہوگی؟ وہ اسی طریقے سے، یعنی صرف فرائض پر اکتفا نہ کرے۔ اور یہ چیز ہم اور آپ ہر انسان، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی محبتوں سے ہمیں آزمایا ہے۔ کسی کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی کے دل میں شہرت اور منصب کی محبت زیادہ ہوا کرتی ہے، کسی کے دل میں اولاد کی محبت، کسی کے دل میں بیوی کی محبت۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان محبتوں کو میں زیادہ پڑھ کر کے دوسری طرف وہ کوتاہی کر دیتا ہے۔ اسی لیے بسا اوقات اولاد اور بیوی کی محبت میں پڑھ کر کے انسان حرام مال بھی کمانا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں؟ تو اب امام القیم رحمہ اللہ اس کا علاج بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ محبت ایک اور محبت کی موجب بن جاتی ہے جو پہلی محبت سے قوی تر ہوتی ہے۔ یہ محبت اس کے قلب کو، اس کے دل کو غیر محبوب کے فکر و اہتمام سے مستغنی کر دیتی ہے۔ میں امام القیم، امام ذہبی رحمہ اللہ کے سیر و اعلام النبلاء پڑھ رہا تھا، سیر و اعلام النبلاء پڑھ رہا تھا، تو اس میں میں یہ بات سے ذکر کر دے رہا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں ہے، اس عالم کا، امام کا نام مجھے بھول گیا، اچھی طریقے سے واقعہ یاد ہے لیکن ان کا نام بھولا ہوا ہے، کہ ان کے پاس کہیں سے ذرا کچھ زیادہ مال آیا، یہ ہوا وہ ہوا، تو انہوں نے کیا کام کیا کہ اس مال کو کسی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ پر لگا دیا۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آخر آپ یہ کچھ بچوں کے لیے چھوڑ کر کے جاتے، یہ وہ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے بچوں کو پیدا کیا ہے، ہماری روزی الگ رکھی ہے اور اللہ بچوں کی روزی الگ رکھی ہے۔ یہ میرا کام ہے اور بچوں کو روزی دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دیکھیں گے، تاریخ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بچوں کو ضائع، نیت کی سچائی کی وجہ سے ان کے بچوں کو ضائع نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اب وقت نہیں کہ میں اس کے مثالیں بیان کروں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فکر اگر اللہ کی طرف ہو جائے تو تمام چیز سے کیا مستغنی کر دیتی ہے، اس کی روح فکر اغیار کے مقابلے میں غالب آ جاتی ہے اور اس میں کسی غیر کی گنجائش نہیں چھوڑتی۔ اس کے سامنے صرف اسی محبوب کی محبت اور اسی محبت کا ذکر ہوتا ہے اور بس، اور یہی محبت اس کے قلب کے زمام کی مالک ہوتی ہے، یعنی اس کے دل کی لگام اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اسی اس پر اس طرح مستولی اور غالب ہو جاتی ہے جس طرح ایک محبوب پر کسی محب صادق کی محبت مستولی اور غالب ہو جاتی ہے، اور اس کی محبت تمام تر قوتیں اور کوششیں صرف اسی محبوب کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ بلا ریب یہ ایک ایسا محب اور دوست ہوتا ہے کہ محبوب ہی کے لیے سنتا ہے اور دیکھتا ہے، محبوب ہی کے لیے ٹھہرتا اور چلتا ہے، محبوب ہی اس کے قلب میں بسا ہوا ہوتا ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے اور ہمہ وقت اسی کا مونس اور رفیق ہوتا ہے۔ جیسا کہ اردو کے شاعر نے کہا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اسی لیے غالب کہتے تھے کہ میر مجھے اپنا ایک شعر دے دے بس اور میرا پورا دیوان لے لے، میر مجھ سے پورا دیوان لے کر مجھے ایک شعر دے دے کہ اس میں انہوں نے جو بات کہی ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت بندے کے ساتھ ہونی چاہیے۔
حدیث مذکور میں اللہ تعالیٰ کے کان اور آنکھ اور پاؤں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا. یہ چیز تھوڑی فائدے کی ہے، اس لیے ہم نے اس کو سامنے رکھا ہے، حذف نہیں کیا. حدیث مذکور میں اللہ نے کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں کا ذکر خصوصیت سے کیا ہے. کیوں؟ کس کا ذکر کیا ہے؟ کان کا، ہاتھ کا اور پاؤں کا. ہاں، پچھلے مجلسوں میں یہ چیز رہ گئی ہے کہ عام طور پر جو انسان گناہ کرتا ہے وہ 4 قسم کے ہیں. نظرات ہیں، خطرات ہیں اور خطوات ہیں. یعنی انسان نظر سے، پھر اس کے بعد دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے، پھر کوشش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد عمل میں اس کو لے آیا جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے امام القیم نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا ہے. کیوں؟ یہ تعقل و ادراک کے آلات اور عمل کے ذرائع ہیں. کان، آنکھ اور ہاتھ. جی، کان اور آنکھ قلب کے سامنے قصد و ارادہ اور کراہت و نفرت کو لاتے ہیں، اور یہی قلب کے سامنے محبت و عداوت بھی پیش کرتے ہیں. اور قلب ہاتھ اور پاؤں کو ان چیزوں میں استعمال کرتا ہے. بندے کے کان اور آنکھ خدا کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو قلب اپنے آلات ادراک کی طرف سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے. وہ اس کے اندر محفوظ ہو جائے تو پھر محبت و عداوت میں بھی وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور جب وہ اس بارے میں محفوظ ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ ہاتھ اپنی گرفت اور پاؤں چلنے میں محفوظ ہو گیا. یعنی انسان کے جو کان اور آنکھ ہیں، اس کے ذریعے اب کوئی چیز سنتا اور دیکھتا ہے تو وہ دل میں اس کو محفوظ، پھر اس کی محبت پیدا ہو گئی. اب جب اس کی محبت پیدا ہو جائے گی تو ہاتھ وہی کام کرے گا اور پاؤں وہی کام کرے گا. یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ 4 کا ذکر کیا ہے اللہ نے، کان کا، آنکھ کا، ہاتھ کا اور پاؤں کا. کیوں؟ اس لیے کہ دل کو جو چیز حاصل ہوتی ہے اور دل کا جو اثر جو ہوتا ہے انہی کے ذریعے سے ہوتا ہے. کان اور آنکھ کو اس لیے کہ آپ کسی چیز سے محبت کریں گے، کیوں؟ دیکھ کر کے یا سن کر کے. تو یہ ذریعہ ہوئے دل تک پہنچنے کا. اور جب یہ دل کے اندر یہ چیزیں جاگزی ہو جائیں گے، اس کا اثر کس سے ظاہر ہوگا؟ ہاتھ اور پاؤں اور آپ کے عمل سے. یہاں اللہ نے صرف کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں کا ذکر پر اکتفا کیا ہے، زبان کا ذکر نہیں کیا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کان سے سننا اور اس کا ادراک کبھی اختیاری ہوتا اور کبھی غیر اختیاری ہوتا ہے. آنکھ سے دیکھنے کا بھی یہی حال ہے، کبھی اختیاری اور کبھی غیر اختیاری ہوتا ہے. ہاتھ اور پاؤں کا بھی یہی حال ہے، لیکن زبان کا حال دوسرا ہے. یہ بغیر مقصد و ارادہ کے حرکت نہیں کرتی ہے. میں یہی نقطے پر آپ لانا چاہتا تھا. ذرا سوچیں، آپ لوگ غور کریں. انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی بات سن لیتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی بات دیکھ لیتا ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے کوئی بات بولتا نہیں ہے. اسی لیے کریں پاؤں کا یہی حال ہے، لیکن زبان کا حال دوسرا ہے. یہ بغیر مقصد و ارادہ کی حرکت ہی نہیں کرتی. نیز دیگر جوارح اور اعضاء کے مقابلے میں قلب سے زیادہ تعلق اور اشتغال زبان ہی کو ہوتا ہے، اور قلب کے تاثرات سے سب سے زیادہ زبان ہی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ زبان قلب کی ترجمان اور پیغمبر ہوتی ہے. یہیں سے اس نقطے کے اوپر آپ آئے کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان سے کیا کہتے ہیں؟ تم سیدھی رہو تو ہم بھی سیدھی ہے، اگر تم نہیں سیدھے تو نہیں. ایک حدیث سے یہ معنی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتا انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتہ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے لیے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں. یہ وہی خاص قسم کی مصاحبت و معیت ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے کہ ان اللہ معنا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے
ساتھ ہے، یا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ، یا اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مصاحبت و معیت جب بندے کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کی ساری مشقتیں اور سارے مصائب و آلام آسان ہو جاتے ہیں، اور ہمہ قسم کا خوف و ہراس اس بندے کے حق میں امن و اطمینان کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصاحبت و معیت ہمہ وقت ہمہ قسم کی مشکلات کو آسان کر دیتی ہے اور ہر بعید چیز کو قریب کر دیتی ہے۔ ہموم و غموم اس پر اللہ تعالیٰ کی معیت میں نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اسے ہم ہوتا ہے، نہ غم حزن ہوتا ہے، نہ ملال، اور یہی معنی ہیں حرف با کے ذریعے واضح ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تھوڑا تحرکت بی صفتا، اور یہ معنی فوت ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ بندے کا دل ماہی بے آب، یعنی ایسی مچھلی کی جیسے ہو جاتا ہے جسے پانی میں سے اسے باہر نکال دیا گیا ہے۔ کسی بندے کو جب پروردگار عالم سے مصائب و مشکلات میں یہ مصاحبت و معیت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے تمام تر حوائج و ضروریات بھی اس کی مصاحبت و معیت ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر حوائج و ضروریات اور سوالات کو پورا کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ اگر مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں گا، اور اگر مجھ سے پناہ چاہے تو میں اس کو پناہ دے دوں گا۔ علی کل حال امام القیم رحمہ اللہ نے یہاں پر محبت کے مختلف چیزیں ذکر کی ہیں، جو ایک لمبی بحث ہے تو مفید چیز، لیکن ایک ہی وہ اصل چیز کو اگر ہم ذکر کرتے رہیں تو وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک چیز جو ہمارے اور آپ کے لیے مفید ہے میں اس کا ذکر یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو آزمایا ہے اس کے دل میں محبت، خوف اور نفرت ڈال کر کے، اور مطالبہ کیا ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہو، خوف اللہ کے لیے ہو، خوف اللہ کے لیے ہو۔ اس سے متعلق امام القیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ محبت کی 4 قسمیں ہیں، اور بہت سے لوگ اس میں فرق نہیں کر پاتے، اس کو سمجھنے اور اس کی ضرورت ہے۔ محبت کی 4 قسمیں ہیں جن کے مابین فرق کرنا اور امتیاز کرنا ایک واجبی چیز ہے۔ جو لوگ اس راہ میں بھٹک جاتے ہیں وہ ان اقسام و محبت کے مابین تمیز اور تفریق نہ کرنے کے سبب ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ پہلی چیز ہے اللہ سے محبت کرنا، پہلی چیز ہے اللہ سے محبت کرنا، لیکن صرف اللہ سے محبت عذاب الہی سے نجات پانے اور ثواب آخرت سے فائز المرام ہونے یعنی آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت تو مشرک، کافر، صلیب پرست اور یہودی بھی رکھتے ہیں۔ اللہ سے محبت اس لیے کہ ہر انسان اللہ سے محبت رکھتا ہے، ہندو بھی اللہ سے محبت رکھتا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ دوسری چیز، جو چیز اللہ پسند کرتا ہے اس سے محبت رکھنا، جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے، گویا اللہ کی جو محبوب چیزیں ہیں ان سے محبت رکھنا، یہی چیز ہے جو انسان کو اسلام میں داخل کرتی ہے، اور یہی چیز ہے جو مومن اور کافر میں تفریق کرتی ہے۔ مومن اور منافق میں یہی چیز ہے جو تفریق کرتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب الانصار فقد احبنی، جس نے انصار سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس سے محبت کرنا، یہی محبت انسان کو اسلام میں داخل کرتی ہے اور کفر سے نجات دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دوست وہی ہے جس میں یہ محبت زیادہ پائیدار اور زیادہ شدید ہو، وہ سب سے بڑا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تیسری چیز، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں محبت کرنا، یعنی جو محبت صرف اللہ کے لیے ہو اور اللہ ہی کی راہ میں ہو، یہ محبت اس امر کو لازم اور واجب کر دیتی ہے کہ بندہ ہر اس شے سے محبت کرے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔
یہ محبت بھی اس وقت صحیح ہوگی جب بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی راہ میں محبت کرے. یعنی بندہ اس جگہ سے محبت کرے جہاں سے اللہ محبت کرتا ہے، ان لوگوں سے محبت کرے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ان چیزوں سے محبت کرے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ان کاموں سے محبت کرے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. دوبارہ سن لیجیے، ان کاموں سے محبت کرے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ان جگہوں سے محبت کرے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ان لوگوں سے محبت کرے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس میں کہہ لیجئے ان زمانے سے، ان وقتوں سے محبت کرے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ رمضان سے محبت کرتا ہے، اللہ مکہ سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اور نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سچ بولنے سے، نماز پڑھنے سے اللہ محبت کرتا ہے. تو یہ چار چیزیں ہیں، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو محبت صرف اللہ کے لیے اور اللہ ہی کے راہ میں ہو، یہ محبت اس معاملے کو وادم کرتی ہے کہ بندہ ہر شے میں اس شے سے محبت کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے. چوتھی چیز یہ ہے خطرناک چیز، اللہ کے مقابلے میں محبت. اللہ کے عربی میں کہتے ہیں الحب مع اللہ، اللہ کے ساتھ محبت، لیکن اردو میں اللہ کے ساتھ کا معنی دوسرا ہے. اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ سے محبت ہے، اسی کے مقابلے کسی اور سے محبت کی جا رہی ہے. یعنی ایسی محبت، یعنی اللہ کی محبت کے ساتھ کسی دوسرے سے بھی محبت کی جائے، یہ مشرکانہ اور شرکیہ محبت ہے. یہ مشرکانہ اور شرکیہ محبت ہے جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور سے بھی محبت کرتا ہے، اور وہ محبت اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے نہیں ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو اس کا شریک و سہیم بنا رہا ہے. مشرک اللہ تعالیٰ سے اسی قسم کی محبت کیا کرتے ہیں. محبت کی ایک پانچویں قسم بھی ہے جس سے ہمیں بحث نہیں، اور واضح ہونا چاہتا کہ بعض لوگوں کو شبہ ہوگا، وہ ہے طبعی محبت. وہ کیا ہے؟ طبعی محبت. اس محبت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طبیعت کے متقاضی ہے، طبیعت کے تقاضے کے مطابق ہے. انسان پیاسا ہے، پانی سے محبت کرتا ہے نا. مثلا پیاسا آدمی پانی سے محبت کرتا ہے، بھوکا روٹی سے محبت کرتا ہے، ایک شخص نیند سے، اور کوئی اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے. یہ محبت مذموم نہیں، بری نہیں ہے، بشرطے کہ اس سے ذکر خداوندی سے غافر اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھٹکا کر اپنے میں الجھا نہ دے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن. تو یہ 5 قسم کی محبت ہے، یاد رہے گی. اللہ سے محبت، اللہ کے محبوب سے محبت، اللہ کے لیے اور اللہ کے بارے محبت، اللہ کے مقابلے میں محبت، اور طبعی اور فطری محبت. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے واقعے میں لکھا ہے، غلام رسول مہر نے لکھا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جب سرحدی علاقے میں تھے تو انہوں نے تقریر کی. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو قرآن کی تفسیر کا عجیب ملکہ دیا تھا. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو عجیب ملکہ دیا تھا. تو انہوں نے جو مجاہدین ان کے ساتھ تھے ان کے سامنے تقریر کی اور والذین آمنوا اشد حبا للہ کی تفسیر بیان کی.
والذین آمنوا اشد حبا للہ. تقریر ختم ہونے کے بعد گورکھپور کے ایک شیخ اسحاق رحمہ اللہ تھے، وہ اپنے کمرے میں گئے اور بیٹھ کر کے رونا شروع کر دیا. بیٹھ کر کے رونا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا آج شاہ صاحب کی تقریر تم لوگوں نے نہیں سنی کہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ آج 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ ہو گئے ہیں گھر سے نکلے ہوئے، لیکن بچوں کی یاد اور ان کی محبت دل سے نہیں جاتی ہے. تو گویا میرے دل میں کس کی محبت ہے؟ بچوں کی محبت ہے. تو اب لوگ سمجھ نہیں سکے اور اس کا ذکر شاہ صاحب سے جا کر کے کیا. تو شاہ صاحب نے کہا انہیں بلاؤ. آئے. بلانے کے بعد شاہ صاحب نے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مثال سے سمجھ جلدی آتی ہے لوگوں کو. شاہ صاحب نے ان سے کہا کیا تم اپنے اولاد کی محبت میں پڑ کر کے جس دینی کام میں اسے چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے؟ جس کام میں تم لگے ہو اسے چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے؟ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. تو کہا میں گواہی دیتا ہوں تم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ورنہ انسان وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، لیکن یہ مال کی محبت اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اللہ تعالیٰ کا قرب، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال دیا تھا نا، جب قافلہ آیا، یہ مثال دے رہا ہوں کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، قافلہ آیا اور پورے مدینہ میں شور ہو گیا، کہ اس لیے کہ اس وقت جو ہے اے سی نہیں اور شور شرابہ نہیں، مدینہ میں 300 اونٹ کا قافلہ آ جائے، 300 اونٹ کے ساتھ ساتھ کم سے کم 300 لوگ نگرانی کرنے والے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور اچانک آ جائے تو شور تو ہوگا ہی مدینہ میں. تو بڑا شور ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا. جب ان کے سامنے اس وقت جو ہے حضرت ابوبکر کا زمانہ تھا اور مدینہ منورہ میں کھانے کی چیزوں کی سخت کمی واقع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ لوگ پریشان ہو گئے تھے. تو حضرت عثمان کے پاس اس وقت کے جو بڑے بڑے تاجر تھے، تاکہ اس لیے کہ ایک جو ہے بڑا تاجر ہوتا ہے جو تھوک کے بھاؤ بیچتا ہے، جملہ یہ کہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، اور کچھ ہوتے ہیں جو پرچون بیچتے ہیں. تو ان کے پاس جو چھوٹے چھوٹے تاجر تھے گئے لینے کے لیے تاکہ مدینہ منورہ کے لوگوں کو بیچیں اور تاکہ معاملہ آسان ہو. تو حضرت عثمان نے کہا تم کتنا دو گے؟ کہا 1 پر 2 لیجئے، 3 4 5 لے لیجئے. کہا کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، زیادہ مل رہا ہے، زیادہ مل رہا ہے. لوگ 5 6 تک پہنچے، کہے حضرت کون ہے جو آپ کو زیادہ دے گا؟ کہا کہ مجھے اللہ 1 پر 10 دے رہا ہے، اور میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ اہل مدینہ کو پورا صدقہ ہو گیا ہے. تو مال سے محبت یہ ہے کہ اللہ کی محبت پر غالب نہ آئے، یہ یعنی اللہ نے اس کے اوپر جو احکام اور واجبات کے اس میں کوتاہی نہ ہو. آگے بات سمجھ میں آپ؟ جی ایک چیز یہاں پر ایک نقطہ ہے، وہ بند کہہ کر کے ہم 1 گھنٹے ہو گئے بند کرتے ہیں. اس کے لیے کیا کہتے ہیں، ناشتے کے لیے کہ نہیں چلنا ہے سیاسی؟ جی 8:45 ہو گیا ہے، چلیے ٹھیک. وہ یہ نقطہ جو ہے وہ کہیں اور شاید مشکل سے ملے اور ہے تھوڑا سا سمجھنے کا، اور لطیف بھی ہے، ذرا اس کو سمجھیں. امام القیم کہتے ہیں کہ اس محبت کے بعد ایک مقام آتا ہے خلہ کا. خلہ یعنی خلیل بنانے کا آتا ہے. اس کے بعد خلہ کا درجہ ہے، خلہ کمال محبت کا نام ہے، کمال محبت کا نام ہے. خلت میں قلب کے اندر محبوب کی محبت کے سوا کسی بھی کی محبت نہیں ہوا کرتی. محبوب کی محبت کے سوا قلب میں کسی کی محبت کی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے. خلت ایک ایسا منصب ہے جو کسی قسم کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا. یہ منصب صرف اللہ تعالیٰ کے 2 خلیلوں ہی کے لیے مخصوص تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ لو كنت متخذا من اہل الارض خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا لیکن صاحبکم خلیل اللہ، لیکن تمہارا ساتھی کیا ہے؟ اللہ کا خلیل ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر واضح کر دوں جو سمجھنے کے بعد لوگوں نے ان حدیثوں پر اعتراض کیا ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ نے کہا، حضرت ابو ذر نے کہا کہ اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے یہ وصیت کی ہے، تو کہا کہ جبکہ اللہ کے رسول کا خلیل دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں تو یہ کیسے بن گئے؟ جی ہاں، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کے رسول نے کسی کو خلیل نہیں بنایا ہے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو خلیل بنا لیا ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ جی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں، یہ خلت کی مثال دے رہے ہیں، بارگاہ خداوندی میں لڑکے کی التجا کی کہ اے اللہ مجھے کوئی لڑکا دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے دعا کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے کوئی اولاد مل جائے، جیسا کہ سورہ صافات کے اندر ہے نا، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک اولاد دے دے۔ تو اللہ نے فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے لڑکا دیا، اس لڑکے سے ان کو قلبی محبت ہو گئی، کس کو؟ حضرت ابراہیم کو۔ اور جب قلب کا ایک گوشہ لڑکے کی محبت سے پر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ ابراہیم تم میرے خلیل ہو، اب بچے کی محبت تمہارے گھر میں دل میں آ جا رہی ہے، یہ کیسا ہوگا؟ نہیں، اسے گوارا نہ ہوا کہ میرے خلیل کے قلب میں میرے سوا کسی اور کو جگہ ملے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے لیے ذبح کر دو، اس لڑکے کو میرے لیے ذبح کر دو۔ یہ حکم حضرت ابراہیم کو خواب میں دیا گیا تاکہ آپ کا پورا پورا امتحان لیا جا سکے۔ یعنی وہی کب آئی تھی؟ سامنے نہیں آئی تھی بلکہ خواب میں۔ یہ حکم حضرت ابراہیم کو خواب میں دیا گیا تاکہ آپ کا پورا پورا امتحان لیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کریں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کے قلب سے بچے کا تعلق منقطع کر دیا جائے اور آپ کا قلب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہو جائے۔ چنانچہ حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام نے جب انشراح صدر کے ساتھ حکم الہی کی تعمیل کی اور بچے کی محبت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو مقدم رکھا تو اللہ تعالیٰ کا مقصد پورا ہو گیا اور بچے کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا تھا اسے اٹھا لیا، منسوخ کر دیا۔ اس عظیم الشان، ان کے بدلے ایک عظیم الشان ذبیحہ کا اللہ تعالیٰ نے فدیہ مقرر کر دیا، کیونکہ پروردگار عالم کبھی کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اسے سرے سے ختم نہیں کرتا بلکہ اس کے کچھ حصے کو اٹھا دیتا ہے اور کچھ حصے کو باقی رکھتا ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی اور چیز مقرر کر دی جاتی ہے، جیسا کہ عظیم الشان ذبیحہ کے بدلے میں فدیہ مقرر کر دیا گیا، یا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری کے وقت صدقہ دینا فرض کیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کے حضور صدقہ دینا فرض کیا۔ سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب اللہ کے رسول سے مناجات کرو تو اس سے پہلے تم کچھ صدقہ لے جا کر کے پیش کرو، یہ ذالکم خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے اور پاکی کا سبب ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، اس لیے کہ یہ چیز مسلمانوں پر بہت بھاری پڑ گئی کہ ہر چیز کہاں ملے گی ہم کو، ہر ایک کے پاس کہاں تھا کہ آپ سے بات کرنا چاہے، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے تو جا کر کے صدقہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجوب کے حکم کو منسوخ کر دیا، لیکن استحباب کا حکم
باقی رہ گیا۔ یہی امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کو منسوخ کیا لیکن کلیتاً نہیں، اس کا ایک حصہ باقی رکھا، یعنی جہاں وجوب تھا وہاں پر کیا کر دیا جی۔ یہاں پر امام القیم رحمہ اللہ نے ایک موضوع یہ بھی چھیڑا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محبت کا درجہ خلا کے درجے سے بلند ترین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ابراہیم اللہ تعالیٰ کے خلیل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، کہتے ہی ہیں خلیل اللہ اور حبیب اللہ، تو گویا حبیب کا درجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بلند ہوا۔ تو وہی امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے اور رسول اللہ سے حبیب اللہ ہیں، ان لوگوں کا یہ کہنا جہالت پر مبنی ہے، یعنی خلیل سے اونچا مقام محبت کا خلت نہیں ہے، کیونکہ محبت عام ہے اور خلت خاص ہے۔ خلت محبت کے آخری اور انتہائی درجے کا نام ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ عقل و دانش کا تقاضا ہے کہ اعلیٰ برتر محبوب کو ادنا محبوب کے مقابلے میں ترجیح دے دی جائے۔ ان اللہ اتخذہ خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا۔ نیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا کہ پروردگار عالم کے سوا کسی کو اپنا خلیل نہیں بناتا، حالانکہ آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر الخطاب سے محبت تھی، اور خود آپ نے اس کی خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توابین سے محبت کرتا ہے، یحب الصابرین، یحب المحسنین، یحب المقسطین، یحب المتقین، جیسا قرآن مجید میں آیا ہوا ہے۔ تو اس کا یہ معنی ہے کہ محبت عام ہے اور خلیل خلا کیا ہے؟ یہ خاص ہے۔ پر ان کا یہ کہنا کہ محض ان کا یہ کہنا محض لا علمی اور کم فہمی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے حبیب تھے، نہیں بلکہ اللہ کے آپ خلیل بھی رہے ہیں۔ امام القیم رحمہ اللہ آگے ذکر کرتے ہیں کہ جہاں پر یہ علاج کا ذکر کیا ہے کہ بندہ اس چیز کو اختیار کرے جو اس کے لیے زیادہ مفید ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہے اس لیے اس کو اختیار کرے۔ اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ بات واضح ہو چکی، بندہ اپنے کسی محبوب یا محبوب چیز اور خواہش کو اسی وقت ترک کرتا ہے جب اس کے سامنے کوئی دوسرا محبوب، دوسری خواہش اور دوسری محبوب ترین چیز ہو۔ وہ محبوب تر چیز کے مقابلے میں کمتر محبوب چیز کو ترک کر دیتا ہے۔ جس طرح محبوب تر چیز کے لیے وہ مکروہ اور تکلیف دہ چیز کو برداشت کر لیتا ہے، اور بڑی مصیبت، بڑی تکلیف، بڑے مکروہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے چھوٹی مصیبت اور چھوٹا مکروہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ عقل و دانش کی ایک خاصیت اور تقاضا ہے کہ اعلیٰ و برتر محبوب کے مقابلے میں ادنا محبوب کو ترک کر دیا جائے، اور بڑے مکروہ اور بڑی تکلیف اور بڑی مصیبت کے مقابلے میں چھوٹے مکروہ، چھوٹی تکلیف اور چھوٹی مصیبت کو اختیار کر لیا جائے۔ نیز یہ بات محبت و عداوت کی قوت و ضعف پر مبنی ہے۔ دونوں باتوں کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، ایک قوت ادراک اور دوسری قوت شجاعت قلبی، یعنی یہ چیزیں جو ہمیں حاصل ہوں گی، کب حاصل ہوں گی؟ جب ہمیں معلوم ہو کہ کون سی محبت ہمارے لیے زیادہ مفید ہے اور کون سی کم مفید ہے، کون ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہے اور کس میں ہمارے لیے نقصان کم ہے، اس کا ہمیں ادراک ہو جائے، اور اس کے ساتھ بندے کے اندر کیا ہے، دل کے اندر عزم بھی ہونا چاہیے کہ وہ کام کرنے کے لیے بھی انسان تیار بھی ہو جائے، تو یہ اسی صورت میں ہوگا۔ جیسے اس کی مثال دیتے ہیں، جب طبیب کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو طبیب تشخیص مرض کے بعد مضر اشیاء سے اسے پرہیز کرنے کی ہدایت کرتا ہے، لیکن مریض کا نفس اور اس کی خواہشات عقل پر غالب آ جاتی ہے اور وہ مضر اشیاء استعمال کر لیتا ہے، تو طبیب اس کے متعلق یہ رائے قائم کر لیتا ہے کہ اس کی قوت ارادی کمزور ہے اور دوا اس کے لیے سودمند نہیں ہو سکتی۔ یہی حال دل کے مریضوں کا ہے، جن کی قوت شہوانی قوی ہوتی ہے، ان کا قلب اس چیز کو ترجیح دیتا ہے جو ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ بس ثابت ہو گیا کہ ہمہ قسم کے شر اور خرابی کی اصل جڑ
ضعف ادراک اور ضعف نفس اور نفس کی دناعت اور رذالت ہے، اور خیر و فلاح کی اصل جڑ کمال ادراک، کمال قوت نفس اور نفس کی شرافت و شجاعت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز، ہر کام، ہر عمل و کردار کا مبدا و منبع محبت و ارادت ہے، اور ہر چیز کے ترک کا مبدا اور منبع اس کی کراہت و عداوت اور نفرت ہے۔ قلب کی یہی دو قوتیں سعادت و شقاوت کی اصل بنیاد ہیں۔ اختیاری عمل کا جذبہ اسی وقت اٹھتا ہے جب محبت و ارادت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کام کے ترک کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا مقتضی اور سبب مفقود ہوتا ہے، کبھی اس لیے کہ اس کے اندر بغض و کراہت موجود ہوتی ہے جو اسے اس کام سے روک لیتی ہے۔ امر و نہی کا تعلق اسی بغض و کراہت اور نفرت، اسی کو اصطلاح میں کف کہتے ہیں، اور ثواب و عقاب کا اسی سے تعلق ہے۔ اس بیان سے وہ اشتباہ جو مسئلہ ترک کے متعلق کیا جاتا ہے کہ ترک امر وجودی آدمی ہے، رفع ہو جاتا ہے۔ مسئلے کی تحقیق یہ ہے ترک کی دو قسمیں ہیں۔ وہ ترک جس کی اضافت سبب مقتضی کی طرف ہو وہ آدمی ہے، یعنی ہمارے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں، ہم اس کو ترک کر دیں۔ جی، جس ترک کی اضافت کسی سبب مانع من الفعل کی طرف ہو وجودی ہے۔ مانع من الفعل یعنی وہ کام انسان سے روکا گیا ہے تاکہ وہ کام کرے، یہ وجودی ہے۔ اب اس پر بحث کی ہے فعل ترک وجودی، اور اس پر امام القیم رحمہ اللہ نے لمبی بحث کی ہے۔ اب وہ چیز اگر ہم کرتے ہیں، بلکہ امام القیم نے یہاں ایک بہت مفید چیز ذکر کی ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں اس بات کا بہت بڑا دخل ہے کہ انسان اس سے کہاں تک محبت کرتا ہے اور کہاں تک اس سے نفرت کرتا ہے۔ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں اس کا جو ہے بہت بڑا دخل ہے۔ اب میں اصل موضوع سے ایک چیز جو ہے وہ ضروری ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ آپ اگر لوگ اس کو اگر زیادہ لوگوں میں عام کریں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو غلط طریقہ محبت کا، عشق کا اختیار کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی مفید چیز ہو۔ وہ امام القیم رحمہ اللہ یہاں پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو انسان عشق کرتا ہے آج کی زبان میں، جس سے متعلق سوال ہوا تھا، تو آخر اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ تو اس سلسلے میں امام القیم رحمہ اللہ نے چند بڑی بہترین بات لکھی ہے۔ پہلی چیز لکھی ہے، اب ہم عشق اور حسن پرستی کے دنیاوی اور اخروی مفاسد کا ایک مستقل فصل میں ذکر کرتے ہیں۔ اصل سوال کا جواب ختم کر دیتے ہیں اس کو ذکر کر کے، اور اس کے دیر یا سویر حاصل ہونے والے مفاسد کو واضح کرتے ہیں۔ مرد عشق اور صورت پرستی کے متعلق دو گروہوں کی حکایت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، یعنی قرآن مجید میں دو کا ذکر کیا ہے جو مرد عشق کے اندر مبتلا ہوئے تھے۔ دو، ایک جو عورت کے عشق کے اندر یعنی ہم جنسوں میں مرد عورت، اور ایک دونوں ہم جنس یعنی عورت مرد مرد ہے یا عورت عورت، ان کا ذکر قرآن مجید کیا ہے۔ مرد عشق اور صورت پرستی کی متعلق دو گروہوں کی حکایت اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، یعنی لوطیوں کا قصہ اور عورتوں کا قصہ۔ عورتوں کا قصہ یعنی نہیں، عورتوں کا قصہ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف، اور لوطیوں کا یعنی قوم لوط کا قصہ۔ حضرت یوسف اور عزیز مصر کی بیوی کے عشق و محبت اور اس کی عیاری اور مکاری کا قصہ بیان ہوا ہے، اور وہ ہر حالت بیان کی گئی ہے جو اس بارے میں حضرت یوسف پر گزری۔ ان کے صبر و ثبات، عفت و پاک دامنی، تقوی اور پرہیزگاری نے انہیں جس مقام پر پہنچا دیا اس کی سرگزشت کا بیان ہے، نیز اس مصیبت کا بیان ہے جس سے حضرت یوسف کو دوچار ہونا پڑا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس بارے میں حضرت یوسف نے جس صبر و ثبات اور تقوی و پرہیزگاری کا ثبوت دیا دوسرا کوئی شخص نہیں دے سکتا سوائے اس شخص کے جسے پروردگار عالم صبر و ثبات سے نوازے، کیونکہ ہر کام اپنے دواعی و اسباب کی قوت اور بعد رکھنے والے اسباب کے زوال کے حسب حال ہوتا ہے، یعنی کسی کام کو انسان
کرنا چاہتا ہے تو جتنا اسے اس کا فائدہ نظر آئے گا اتنے جذبے سے وہ کام کرے گا، اور جتنا اسے نکاوٹ اور نقصان نظر آئے گی اتنا ہی وہ اس سے پیچھے ہٹے گا۔ اور یہ چیز انسان کی فطرت میں ہے۔ جو انسان مثال کے طور پر شہوت جس کے اندر زیادہ ہوگی اس کا میلان زنا کی طرف زیادہ ہوگا، اور اسی طریقے سے جس کو جتنا خطرہ ہوگا اتنا ہی وہ اس سے رکنا چاہے گا، اتنا ہی وہ اس سے رکنا چاہے گا۔ تو یہی چیز امام القیم رحمہ اللہ واضح کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو اس جرم سے رکے تھے، آخر اس کی وجوہات کیا تھی، اور ان کے سامنے کتنے اسباب موجود تھے کہ یہ کام ہو جائے، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں کیا، کیوں؟ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ مرد کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی بنائی ہے کہ وہ عورت کی طرف اس طرح مائل ہوتا ہے جس طرح پیاسا آدمی پانی کی طرف یا بھوکا آدمی کھانے کی طرف۔ بلکہ بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں کھانے پینے میں صبر کر لیتے ہیں مگر عورت کے معاملے میں صبر نہیں کر پاتے۔ یہ بات اگر حلال و جائز شکل میں ہو تو کچھ مذموم نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس حالت میں بھی بچ گئے۔ دوسری چیز، حضرت یوسف نوجوان تھے، ظاہر ہے کہ نوجوان کی شہوت کی حدت اور گرمی زیادہ اور تیز ہوتی ہے۔ تیسری چیز، حضرت یوسف علیہ السلام مجرد تھے، یعنی غیر شادی شدہ تھے، نہ کوئی بیوی تھی نہ باندی جس سے اپنی شہوت کو پوری کر سکتے اور خواہش کی آگ کو بجھا سکتے، پھر بھی گناہ کے اندر نہیں پڑے۔ چوتھی چیز، آپ غریب الوطن اور مسافر تھے، اپنے ملک میں اپنے خاندان میں غربت اور مسافرت اس قسم کا کام کرنے میں وہ دقتیں پیش نہیں آتی جو وطن میں پیش آتی ہیں۔ اس لیے آدمی اجنبی جگہ میں رہتا ہے بہت گناہ کر جایا کرتا ہے، سفر میں جاتا ہے تو جو دقتیں اہل و عیال جانے پہچانے والوں میں پیش آتی ہیں وہ اجنبیوں میں پیش نہیں آتی۔ پانچویں چیز، یہ عورت صاحب منصب و جمال تھی، منصب و جمال کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر اس کا مطیع و فرما بردار تھا اور ہر وقت اس کی رضا جوئی میں لگا رہتا تھا، یعنی غلبہ کس کو تھا؟ عورت کو تھا، اور عورت بلا رہی تھی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ عورت اس فعل سے انکار نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ خود حضرت یوسف کو اس کام کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ بعض آدمیوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ عورت انکار کرے تو ان کی رغبت اس سے کم ہو جاتی ہے۔ انسان کام کرنا چاہتا ہے وہ برا کام، لیکن چونکہ عورت نہیں چاہ رہی لہذا کیونکہ اس میں وہ اپنی ذلت اور توہین سمجھتے ہیں اور اس کے آگے جھکنا اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ ساتویں چیز، حضرت یوسف کو خود اس عورت نے مجبور کرنے کی کوشش کی، خود اسی نے اس کام کے لیے آپ کو مجبور کرنا چاہا، اس لیے بیان طلب و سوال، منت و سماجت اور خوشامد و لجاجت کی ضرورت وہاں پر نہیں تھی۔ آٹھویں چیز، حضرت یوسف اس عورت کے گھر میں رہتے تھے، اس نقطہ دیکھیں، اس کے محکوم تھے، اس طرح اس کے قابو میں تھے، اس کی اطاعت و روگردانی کی جائے تو وہ آپ کو ہر طرح تکلیف پہنچا سکتی تھی۔ یہاں اس بات کا بھی کوئی خوف اور ڈر نہ تھا کہ خود یہ عورت یا دوسرا کوئی آدمی اس راز کو فاش کر دے گا، کیونکہ وہ خود ہی یہ کام کرنا چاہتی تھی اور اس کی خواہش مند تھی۔ حضرت یوسف اس عورت کے غلام اور مملوک تھے، ہمہ وقت اس کے گھر میں رہتے تھے، ہر وقت اندر آتے جاتے تھے، ہر وقت اس کے حضور میں رہا کرتے تھے، ان پر اس قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کوئی دوسرا آدمی ہو تو شبہ ہو۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کام پر، عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کام پر مجبور کرنے کے لیے مکار، عیار، حیلہ جو اور عیار و مکار فنکار عورتوں کی مدد بھی لیا ہے اس نے۔ وہ عورتیں خود ہی کہنے لگی نا کہ آخر تم اس کی بات کیوں نہیں مان لیتے، کیا ہوتا ہے تمہارا، مان لو اس کی بات کو۔
تبھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مما یدعوننی الیہ، اے اللہ تعالیٰ مجھے بتا جس کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہے، یہ مجھے۔ تو اس عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو اس کام پر مجبور کرنے کے لیے مکار، عیار، ہیلا جو اور فنکار عورتوں کو اس کام میں مدد دینے کے لیے جمع کیا اور اس کام میں اس کی امداد کریں اور اپنی فریب کاریوں کو بروئے کار لائے ہیں۔ 12ویں چیز، حضرت یوسف کو جیل خانے بھیجنے اور ذلیل و رسوا کرنے کی اس عورت نے دھمکی دی کہ اگر تم میرا مقصد پورا نہیں کرو گے تو میں تمہیں جیل میں بھیج دوں گی، ذلیل و رسوا کر دوں گی۔ 13ویں چیز، اس عورت کے شوہر نے حضرت یوسف کے متعلق کبھی غیرت و نخوت اور شبہ کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو، اب تو خیر انتقال ہو گیا ہے، ہدایت دے کہنے جا رہا تھا، اس نے کیا کہا؟ یوسف عارض ھذا، ذرا پرہیز کرو اس سے، اور اس سے کہا واستغفر لذنبک، استغفار کرو، بجائے اس کے اس کو مارے دھمکائے طلاق دینے کی۔ معمولی چیز نہیں تھی، تو گویا اس کے اندر غیرت نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ گویا اگر یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ وہ کام کرتے بھی پھر بھی اس کو اتنا بڑا کوئی غصہ نہیں آتا۔ یہ ظاہر، ہاں یہ رکاوٹیں غرض ہما قسم کے دوائیوں اسباب ہوتے ہوئے بھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے رضامندی اور رضا جوئی اور اس کے خوف کو مقدم رکھتے ہیں۔ محبت الہی ان کا دامن پکڑتی ہے، انہیں زنا سے باز رکھتی ہے اور زنا کے مقابلے میں وہ جیل کی اسیری کو پسند کر لیتے ہیں۔ قرآن حکیم آپ کے اس پرعزیمت قول کو یوں نقل کرتا ہے، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ لیکن ایک بات کہہ کر کے میں بات کرتا ہوں کہ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو محفوظ رکھا اس کی کیا وجہ بیان کی ہے؟ جی، انہ کان من المخلصین، کیا وجہ بیان کی ہے؟ امام القیم نے بڑی تفصیل سے موضوع چھیڑا ہے، پورا دلچسپ یہ پڑھنے کا لیکن وقت نہیں۔ اس کی وجہ کیا بیان کی ہے؟ انہ کان من المخلصین، وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص، یعنی جو کام وہ کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے، اور اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی برائی میں مبتلا ہے، اگر وہ برائی اس سے نہیں چھوٹ رہی ہے تو اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اخلاص کی کمی کی وجہ سے۔ اگر اس سے نہیں چھوٹ رہی ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے اخلاص میں، ایک آدمی ہے سگریٹ پینے کا عادی ہے، جانتا ہے کہ سگریٹ کو علماء جو ہے یہاں ناجائز کہہ رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے موبائل یا دوسری جگہوں پر گندی یا بے حیا تصویریں ان کو دیکھنے کا عادی ہے، لیکن چھوٹ نہیں رہی ہے۔ یا اور کوئی چیز ہے، مال سے متعلق کوئی ایسی برائی ہے، کسی بھی سے متعلق وہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن نہیں چھوٹ رہی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کے اندر اخلاص کی کمی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یوسف کی جو نجات کا قصہ بیان کیا اس میں کیا ہے؟ انہ کان من یعنی اسی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ تو اگر یہ ہمارے اندر پوری ہوتی تو ہمارے اندر سے بھی یہ چیز ختم ہو جاتی۔ تو یہ نقطہ ہے جو اہل علم کہتے ہیں، جو فائدے کا اسے آپ لوگ نوٹ کریں، ذہن میں رکھیں کہ اخلاص انسان کے اندر اگر مکمل طور پر پایا جائے تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ محسنون یعنی مخلصون۔ جی اب روکتے ہیں اگلی مجلس کے لیے انشاءاللہ۔ ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089590707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔
تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔